السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل اینیمل گائیڈ میں آپ کا خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، اور ان جانوروں میں سے بہت سے جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے بہت کم سنا اور دیکھا ہے۔ ہمارے چینل میں آپ کو دنیا میں پائے جانے والے تمام جانوروں کے بارے میں خاص انفارمیشن ملے گی۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک پر۔ بیٹس کی ایسی نسل جو کسی بھی انسان اور جانور کی جان لے سکتی ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے خون کو چوس کر اپنا کھانا کھاتی ہے۔ چمگادڑ کی یہ نسل ساؤتھ امریکہ سے لے کر سینٹرل امریکہ تک پائی جاتی ہے۔ یہ چمگادڑ خون چوستے ہیں اور اسی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ پوری دنیا میں چمگادڑوں کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان سب اقسام میں سے 3 اقسام ایسی ہیں جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانداروں کا خون چوستے ہیں۔ یہ 3 اقسام جن کے نام ہیں کامن ویمپائر بیٹس، ہیری لیگڈ ویمپائر بیٹس اینڈ وائٹ ونگڈ ویمپائر بیٹس۔ یہ تینوں ہی اقسام خون چوستی ہیں۔ ساری دنیا میں یہ ویمپائر بیٹ کی 3 اقسام امریکہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ویسے تو یہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتی ہیں، لیکن امریکہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جن میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان میں میکسیکو، چلی، برازیل اور ارجنٹینا بہت کی نام سر فہرست ہیں۔ ان ممالک میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان تینوں اقسام کے بیٹس آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں جسامت کے لحاظ سے۔ دنیا میں ویسے تو لاکھوں قسم کے جاندار ہیں، اور ان جانداروں کو دیکھ کر آسانی سے ہم ان کی اقسام اور ان کی فیملی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، مگر بیٹس کے یہ 3 گروپس ایک دوسرے سے اتنا ملتے جلتے ہیں کہ ان تینوں کو دیکھ کر یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون سے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویمپائر بیٹس کی ایسی فیملی سے آتے ہیں جو حشرات، پھل سبزیوں کا رس اور گوشت کا استعمال اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بیٹ کی فیملی میں صرف ویمپائر بیٹس ہی ہیں جو اپنی خوراک میں دوسرے جانداروں کا خون پیتے ہیں، ورنہ باقی فیملی ممبرز یعنی باقی بیٹس ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ بیٹس کی میں بھی صرف ویمپائر بیٹس ہی کہ یہ تینوں خاص گروپ جو خون چوستے ہیں مشہور ہیں۔ کسی بھی جانور کے لیے خون چوسنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ جب یہ جاندار کسی بھی جاندار کا خون چوستے ہیں تو ان کے خود کے جسم میں لیکوڈ کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے جسم میں لیکوڈ کی مقدار زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ خون کا سرخ رنگ خون میں موجود آئرن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح جب بیٹس کسی جاندار کا خون پیتی ہیں تو اس کے جسم میں پروٹین کی مقدار کے ساتھ ساتھ آئرن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب جسم میں پروٹین کی مقدار اور آئرن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور کسی بھی جاندار کے خون چوسنے کے بعد بیٹس کی باڈی میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہیں۔ لیکن ویمپائر بیٹس کی باڈی ان سارے مسئلے سے نمٹنا بہت اچھے سے جانتی ہے۔ اگر باقی بیٹس میں خون پینے کی عادت لگ جائے تو وہ کچھ عرصے میں ہی مر جائیں گی، لیکن ویمپائر بیٹس کی باڈی بنی ہی خون پینے کے لیے ہے، تو وہ خون پینے کے بعد کے سارے پرابلم سے نمٹنا اچھے سے جانتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویمپائر بیٹس اپنی فیملی کے باقی بیٹس سے الگ کیسے ہوئی اور ان کو خون پینے کی عادت کیسے لگی؟ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ویمپائر بیٹس پھلوں کو کھاتے تھے، یعنی کہ پھلوں کا رس چوستے تھے، اور اسی طرح ان کو خون پینے کی عادت لگ گئی۔ یہ پھلوں کے اندر اپنے تیز اور نوکیلے دانتوں سے سوراخ کر کے ان کا رس پیتے تھے، اور انہی دانتوں کا استعمال خون پینے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چمگادڑوں نے پھلوں کے رس پینے کے ساتھ ساتھ پہل مردہ جانوروں کا خون پینا سٹارٹ کیا ہوگا، پھر زخموں پر بیٹھنے والے کیڑوں کو کھانا شروع کیا ہوگا۔ اس سے ان کو خون پینے کی عادت لگ گئی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ زخموں کو، اور پھر آگے سے آگے یہ خون پینا بھی سٹارٹ ہو گئے۔ آج جن کو ہم فروٹ بیٹس کہتے ہیں، انہی فروٹ بیٹس نے آگے چل کر ویمپائر بیٹس کا روپ دھار لیا۔ شروع میں بیٹس کو بھوک لگنے پر یہ پھلوں کا رس پینے والے چمگادڑ آج خون پینے لگ گئے ہیں۔ اب یہ پھلوں کا رس اور خون دونوں ہی اپنی خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن
ویمپائر بیٹس کی یہ 3 اقسام ایسی ہیں جو صرف خون پی کر ہی اپنا پیٹ بھر سکتی ہیں۔ ویمپائر بیٹس کا اپنی فیملی سے الگ ہونے پر ماہرین کی 2 رائے ہیں، یعنی ماہرین کے 2 گروپ ہیں۔ دونوں گروپ میں سے ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ویمپائر بیٹس اپنی فیملی سے تقریباً 26 ملین سال پہلے الگ ہوئے، جبکہ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ ویمپائر بیٹس اپنی فیملی سے تقریباً 21 ملین سال پہلے الگ ہوئے تھے۔ اس لیے ابھی تک موجود چمگادڑوں میں سے ویمپائر بیٹ اکیلی ایسی قسم ہے جو بہت زیادہ پائیدار ہے، اور اسی وجہ سے مانا جا سکتا ہے کہ شروع میں ان بیٹس نے، جب یہ ویمپائر بیٹس کا روپ دھار رہی تھیں، تو انہوں نے سب سے پہلے پرندوں کا شکار کیا۔ ایک ریسرچ نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ ویمپائر بیٹس کا جنم پھل پھولوں کا رس چوسنے والے جانداروں کو کھانے سے سٹارٹ ہوا ہے۔ نارمل بیٹ اور ویمپائر بیٹ میں جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ویمپائر بیٹس میں چھوٹے چھوٹے نوسٹلز پائے جاتے ہیں، جبکہ نارمل بیٹس میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے ناک پر اس طرح کے سینسرز ہوتے ہیں جو اس طرح کے جانوروں کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں جن کے زخموں سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ ان کے دماغ میں سانپوں کی طرح کے سینسرز ہوتے ہیں جو ان کو آس پاس کے خطروں سے محفوظ رکھتی ہیں، ان کو پہلے سے انفارم کر دیتی ہیں۔ ان کو سانپوں کی طرح ان کو زمین سے وائبریشنز ملتی ہیں۔ ان کے دانت، سامنے والے دانت لمبے ہوتے ہیں جبکہ درمیان والے دانت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کے 2 دانت چھوٹے جبکہ سائیڈ والے 2 دانت بہت بڑے اور نوکیلے ہوتے ہیں۔ یہ لمبے دانت خون پینے اور حملہ کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے نیچے دانت اوپر والے دانتوں کی نسبت بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ ویورز، ابھی تک چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب اور فالو نہیں کیا، وہ لوگ چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیجئے۔ نارمل بیٹ زمین پر بالکل بھی چل نہیں سکتا، جبکہ ویمپائر بیٹ زمین پر چل سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھے سے اڑ سکتے ہیں، جبکہ یہ زمین پر بھاگ بھی سکتے ہیں۔ ان کے پاؤں ان کے پروں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ بیٹس کی واحد قسم ہے جو بھاگ اور چل سکتے ہیں۔ باقی چمگادڑوں کی کوئی بھی قسم چل نہیں سکتی۔ جبکہ ایک ویمپائر بیٹ جسمانی طور پر فروٹ بیٹ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو ان کی زندگی بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ ویمپائر بیٹ اپنے رہنے کے لیے اندھیری گہری جگہ کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ یہ غاروں میں رہتے ہیں، جنگلوں کی ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر روشنی نہ ہونے کے برابر ہو، پرانے کنووں میں، درختوں کے خالی تنوں میں، یا ایسے مکانوں عمارتوں میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی کسی کا آنا جانا اور روشنی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ یہ گروپس کی صورت میں رہتے ہیں اور ایک گروپ میں لاکھوں چمگادڑز ہوتے ہیں۔ ویمپائر بیٹس میں میل اور فیمیل کا گروپ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ سیکسولی طور پر ہر میل کا ایک علیحدہ گروپ ہوتا ہے جن میں فیمیل اور میل علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔ ویمپائر بیٹس کی فیمیل ایک ہی گروپ میں رہتی ہیں، یہ اسی گروپ میں رہتی ہیں جہاں پر یہ پیدا ہوئی ہیں، اور یہ فیمیل اپنی ساری زندگی اپنا گروپ چینج نہیں کرتی، جبکہ میل صرف 2 سال تک ایک گروپ میں رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد یا تو یہ خود گروپ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یا اس گروپ کے بڑے بیٹس، یعنی کہ بڑے جو اس میل سے بڑے ہوتے ہیں، ان کو مار کے یا نکال دیتے ہیں یا اس کو گروپ چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایک ویمپائر بیٹ کی تقریباً عمر 9 سال ہوتی ہے۔ یہ اپنے گروپ میں بہت مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ رات کے ٹائم شکار پر جاتے ہیں، اور شکار پر جاتے ٹائم یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہر بیٹ کو ان کا شکار ملے گا۔ اس طرح یہ بہت بار بھوکے رہتے ہیں، لیکن ایک ویمپائر صرف 2 دن تک بھوکا رہ سکتا ہے۔ 2 دن بھوکا رہنے کے بعد یہ مر جاتا ہے۔ ان کا آپس کا پیار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ویمپائر بیٹ اپنے 2 دن بھوکا رہے اور مر جائے۔ اگر 2 دن بھی کسی ویمپائر کو اس کا شکار نہ ملے تو دوسرے کے ویمپائر بیٹس مل کر اس کو اپنے حصے کا شکار دے دیتے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کو بھوک سے مرنے سے بچاتے ہیں۔ ان کے گروپ میں اگر کوئی ایک ویمپائر بیٹ بھی گم ہو جائے یا رات کو واپس نہ آئے تو یہ سب مل کر
اپنے فیملی ممبر کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو لے کر آتے ہیں، یعنی کہ ان کے گروپ میں ہر فیملی ممبر کی ایک الگ جگہ اور پہچان ہوتی ہے۔ ان ویمپائر بیٹس کو رشتہ بنانا آتا ہے اور نبھانا بھی۔ یہ ویمپائر بیٹ موسٹلی میملز کے خون چوستے ہیں اور میملز کے خون چوس کر ہی اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بہت بار یہ انسانوں کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں۔ کسی بھی جانور کے جسم پر حملہ کرنے سے پہلے ان کے جسم پر موجود بالوں کو کسی باربر کی طرح یعنی کسی نائی کی طرح پہلے اپنے دانتوں کی مدد سے کاٹتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے دانتوں کی مدد سے 1-2 سینٹی میٹر لمبا کٹ لگاتے ہیں اور اس کٹ سے یہ خون پیتے ہیں۔ ان کے دانت بہت زیادہ نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی بیٹس کے مرنے کے بعد ان کے دانتوں کو میوزیم میں رکھا جاتا ہے تب بھی ان کے دانتوں کو بہت احتیاط سے رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اتنے نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں کہ یہ بے شک جتنے مرضی سال گزر جائیں ان کے دانت اتنے ہی تیز اور نوکیلے رہتے ہیں اور کچھ ہی سیکنڈ میں کسی بھی انسان یا جاندار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب ویمپائر بیٹ کسی جاندار کا خون چوستے ہیں تو یہ اپنی لار اس کے خون کے اندر شامل کر دیتے ہیں، جو بلڈ کلاٹ بننے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے خون میں بہت دیر تک بہتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی رال میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو خون کی نالیوں کو بند ہونے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ بند نہیں ہوتا اور اس کٹ سے خون نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ویمپائر بیٹ بہت دیر تک خون پی سکتا ہے۔ ویمپائر بیٹ کا تقریباً وزن 40 گرام تک ہوتا ہے۔ ویمپائر بیٹ جب شکار کرتی ہے تو تقریباً 20 گرام تک خون چوس لیتی ہے۔ اس کی جسامت ایسی ہے کہ خون پیتے ہی اڑ سکتا ہے۔ باقی جانداروں کی طرح خوراک لینے کے بعد یہ لیزی نہیں ہو جاتا۔ یہ خون پینے کے 2 منٹ کے اندر اندر ہی یورین کر دیتا ہے۔ ایک ویمپائر بیٹ انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے کاٹنے سے ریبیز ہو سکتی ہے، جو کہ کتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ریبیز کتوں کے اندر بھی ویمپائر بیٹ کے کاٹنے سے ہی آیا ہو۔ تو آپ اگر کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر ویمپائر بیٹ موجود ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنی پڑے گی، کیونکہ ویمپائر بیٹ مچھر کی طرح بہت چپکے وار کرتا ہے۔ یہ کٹ اتنا آسانی سے اور اتنی جلدی میں لگاتا ہے کہ کسی بھی انسان کو یا جاندار کو اس کٹ کی اتنی زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور اس کٹ کو معمولی جان کر انسان خاص طور پر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اس کٹ سے ان کے جسم میں ریبیز کا جراثیم گھس جاتا ہے جو ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ ایسے کسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر ویمپائر بیٹس آس پاس ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو ویورز، آج ہم نے جس جانور کے بارے میں بات کی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔